इंसान हर रोज़ एक नए तजर्बा से गुज़रता है। हर आए दिन एक नई कहानी जन्म लेती है। जिस शख्स को उठा के देखेंगे उसमें एक स्टोरी है, एक अफसाना है, 100 हकीकतें हैं। आप जिस शख्स को भी देखेंगे हर इंडिविजुअल इम्पैक्टफुल भी है, सस्पेंसफुल भी है, सम टाइम हीरो, सम टाइम विलन। शायद यही ज़िंदगी है। परसों की बात है कि मैं फ़ोन पे प्रोफेसर डॉक्टर इलियास तारक, हमारे एक सीनियर दोस्त हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से, उन पे बात कर रहा था। तो चूँकि मेरा फ़ोन बिज़ी था, बेटे का फ़ोन उसकी माँ के फ़ोन पे आता है और जो ही वो फ़ोन मेरे पास पहुंचता है तो कहता है, डैडी प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद कमाल साहब वाइस चांसलर GCUF का एक्सीडेंट हो गया। ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे रह जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। दूसरी तरफ ये बात, चूँकि फ़ोन लगा हुआ था डॉक्टर इलियास तारक से, वो भी सुन रहे थे। तो चंद लम्हों का पाज लेने के बाद जब बेटे ने कहा कि ही इज़ नो मोर, आप यकीन कीजिएगा ऐसे जैसे किसी ने दिल को पकड़ लिया हो। मैंने कहा, डॉक्टर इलियास तारक आपने बात सुन ही दी है, फिर बात करेंगे, अब हिम्मत नहीं है। बात देखिए, वो लोग याद आते हैं, वो लोग याद रह जाते हैं और वो लोग बार बार याद आते हैं जिन्होंने अपनी फैमिली के लिए कम अज़ कम अपने अजीज़ों और दोस्तों के लिए भी सर्व किया हो कम अज़ कम, लेकिन जिन्होंने नेशन के लिए सर्व किया हो, एजुकेशन के लिए सर्व किया हो, वो लोग बड़े अहम होते हैं। अहम लोग ही अहम ओहदों पे पहुंचते हैं। आप भले ही किसी के हसद में कहें ये सफारत से पहुंचा, किसी को कहें कि ये इसकी कोई और ज़राए थे, ये रिश्वत दे के पहुंचा, ये कहानियां हैं सब। लेकिन ज़रा बुनियादी तौर पे देखें कि कोई किसी मकाम पे पहुंचता है तो उसके अंदर सलाहियतें तो बहरहाल होती हैं, कुछ कम होती है, कुछ ज़्यादा होती हैं। ये माना कि कई बासलाहियत लोग उतने बड़े मकाम पे नहीं पहुंच पाते, लेकिन कुछ कम सलाहियत के लोग बड़े मकाम पे पहुंचते हैं। फिर ऐसा भी है कि कुछ लोग जब किसी मकाम को हासिल कर लेते हैं तो फिर साबित करते हैं हम इसके अहल हैं। मुझे प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद कमाल, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, 3 हवालों से बहुत याद आ रहे हैं पिछले 3 रोज़ से। ये व्लॉग पहले दिन करना चाहा, दूसरे दिन करना चाहा, हिम्मत ना पड़ी। और कल प्रोफेसर डॉक्टर आशिक हुसैन, हमारे दोस्त हैं एजुकेशन यूनिवर्सिटी से, और आजकल वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी गुजरांवाला डिवीज़न के रीजनल डायरेक्टर हैं। तो मैं उन्हें कह रहा था कि वो कहते हैं, यार मैं गुजरांवाला से इसलिए आया हूँ कि मेरा तो कोई डॉक्टर शाहिद कमाल साहब से कोई दोस्ती का नाता ना था, लेकिन ऐसे दिल डूबा डूबा सा था। बैठे रहे, बातें करते रहे। मैंने उन्हें कहा कि मैं व्लॉग करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि पहले ही सोगवार माहौल को और सोगवार करूँ। तो दोस्तों, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। उनका एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी में वो पीछे बैठे हुए थे। उनका नमाज जनाजा पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर थे बेसिकली। और उनका, शाहिद कमाल का एक कमाल ये भी था कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स उन्होंने एक पीस ऑफ आर्ट बनाई हुई है जो कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर एक अपनी जगह शाहकार है। खैर, अब जो अहम 3 बातें मैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद कमाल, वाइस चांसलर GCUF के हवाले से करना चाहता हूँ। पहली बात, वो मेरे मेहरबान थे। मेरे उस तरह के दोस्तों में शामिल नहीं थे कि फ्रैंक बैठते थे। डॉक्टर साहब का मामला ये है कि वो मेरे साथ बेतकल्लुफ़ और मैं उनके साथ बेतकल्लुफ़ हो जाता था। लेकिन बात ये अहम नहीं है। बात ये अहम है कि उनका मेरे से नाता ऐसा था कि जो मेरे बड़े बड़े दोस्त मेरे साथ मोहब्बत शफ़क़त रहनुमाई नहीं फरमा सके, उन्होंने फरमाई। लेकिन ये जो पहली बात है, ये मैंने देखा और मैं जानता भी था। ये नहीं है कि वो फौत हो गए तब कह रहा हूँ, उस वक़्त भी वो आसानियाँ पैदा करते थे, दरमियानी रास्ता निकालते थे। पहली बात।
دوسری بات، کمال بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کو جی سی یو ایف کو وہ پنجاب میں پہلے نمبر پہ لے گئے رینکنگ میں. اسٹیٹسٹیشین تھے، پہلے نمبر پہ وہ یونیورسٹی کو رینکنگ میں لے کر کے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں انتظامی جو ایبیلٹیز تھیں، کیپابلٹیز تھیں، وہ بہت زیادہ تھیں. ان کیپابلٹیز اور ان ایبیلٹیز کو کئی لوگوں میں ہوتی ہیں، لیکن بروئے کار لانا ہی لیڈرشپ ہے، تو وہ اس میں وہ بروئے کار لائے. اب اس کے علاوہ جو ان کے اندر بہت اہم چیز تھی وہ یہ کہ ہم نے جب بھی دیکھا، جب بھی کوئی مسئلہ لے کر کے، عام طور پہ تو وائس چانسلر دروازہ ہی نہیں کھولتے، گارڈ پروٹوکول، وائس چانسلر کم وائس رائے زیادہ، یا پھر بیٹھ جائیں تو وائس چانسلر کم وی سی آر زیادہ. لیکن وہ مختلف تھے اور میرے ساتھ وہ دل کی باتیں کرتے تھے، راز کی باتیں کرتے تھے اپنی یونیورسٹی کے حوالے سے، جی سی یو ایف کے حوالے سے. وہ تو شاید میں نہیں کروں گا، لیکن کمال صرف نام کے ساتھ ہی لاحقہ نہیں تھا، وہ کمال کے آدمی تھے اور آدمی ہیں. کہتے ہیں ڈاکٹر محمد علی شاہ وائس چانسلر ان دنوں ہیں، وہ ایکٹنگ چارج ہے، چونکہ پی وی سی ہیں بی زی یو کے. اس سے قبل ڈاکٹر محمد علی شاہ قائد اعظم یونیورسٹی اور اسی یونیورسٹی میں جی سی یو ایف میں بھی وائس چانسلر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ڈاکٹر محمد علی شاہ میں ایک کمال ہے، ان میں بھی ایک کمال ہے. وہ کمال اور ان کا جمال یہ ہے کہ وہ انتظام و انصرام میں ڈاکٹر محمد علی شاہ کی گرپ ہوتی ہے نیچے تک، ایک پیون سے لے کے ایک اوپر تک گرپ ہوتی ہے. ان سے بھی لوگ حسد کرتے ہیں. دیکھیں جب کوئی سیٹ پہ بیٹھتا ہے، کچھ اس سے پیار کرتے ہیں، کچھ اس سے نفرت کرتے ہیں، کچھ کا لالچ ہوتا ہے، کچھ کا نہیں لالچ ہوتا. تو خدا واسطے تو خیر اس دنیا میں، اب مادی دنیا میں کون کسی سے محبتیں کرتا ہے. ڈاکٹر محمد علی شاہ جی سی یو ایف کو جس جگہ پہ لے گئے تھے، جو دوام بخشا تھا، اور جو ڈاکٹر محمد علی شاہ میں ایک بہت بڑی خوبی ہے جو میں نے کسی وائس چانسلر میں نہیں دیکھی. میں نے پورے پاکستان میں اپنے ادارے کی مارکیٹنگ میں وہ ہنر جو محمد علی شاہ کے پاس ہیں، وہ رسک جو وہ اٹھا جاتے ہیں، جس بھی ادارے میں وہ ہوئے، قائد اعظم یونیورسٹی میں ہوئے یا وہ جی سی یو ایف میں ہوئے، تو وہ مارکیٹنگ کو، میں نہیں کہتا ریسرچ کے معاملے میں وہ نمبر 1 ہے، لیکن 2 معاملات میں وہ نمبر 1 ہے. ایک معاملہ محمد علی شاہ کا یہ کہ وہ اپنی یونیورسٹی کی مارکیٹنگ میں کوئی ثانی نہیں رکھتے. دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنی ٹیم اس طرح متشکل کی ہوتی ہے کہ ان کا کہا اوپر سے نیچے تک چلتا ہے اور مانا جاتا ہے، ان کو کوئی ڈوج نہیں دے سکتا. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد علی شاہ چیئرمین رہے اور رجسٹرار رہے، تو وہ ایک ہر یونیورسٹی کے انفراسٹرکچر کو چونکہ سمجھتے ہیں، انہیں ڈوج دینا آسان کام نہیں ہے. اس یونیورسٹی میں جب ڈاکٹر شاہد کمال آتے ہیں تو اس یونیورسٹی کے کام کو آگے بڑھاتے ہیں اور رینکنگ میں اوپر لے کے جاتے ہیں، اور پاکستان کی ممتاز اور پنجاب کی نمبر 1 یونیورسٹی بنا کے دم لیتے ہیں. یہ ان کا اعزاز ہے، یہ اس کے لیے دعائیں ہیں، ہاتھ اٹھتے ہیں. لیکن ان کو شکوہ بھی تھا. وہ کوشش کرتے رہے کنٹرولر ایگزامینیشن اچھا ملے، وہ کوشش کرتے رہے کہ افیلیشن کمیٹی جو ان کی ہے، جن اداروں کی افیلیشن زیادہ ہے نا جی، تو ان کے جو افیلیشن کمیٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ عام سا بھی لگائیں، وہ خاص بھی لگائیں، وہ رہتا نہیں ہے. وہ پھر وائس چانسلرز کو بھی ڈوج دیتے ہیں. تو اس حوالے سے وہ کئی باتیں کرتے، میں نہیں کروں گا، اس پہ لب کشائی کا تک نہیں بنتا. کنٹرولر ایگزامینیشن، یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ باقی وائس چانسلر بھی دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کنٹرولر ایگزامینیشن اور یہ جو افیلیشن کمیٹی کے جتنے بھی اپنے بندے لگائیں، یہ تگنی کا ناچ ضرور نچاتے ہیں اور اپنی استادی کو، اپنے استاد ہونے کو ایک طرف رکھ کے استادی کو بروئے کار لاتے ہیں. خیر، یہ ڈاکٹر شاہد کمال کا. اچھا، میں کچھ دن پہلے، کوئی ہفتہ پہلے ایک وائس چانسلر سے کہہ رہا تھا کہ یار ڈاکٹر شاہد کمال نہ سوشل میڈیا پہ ہیں، نہ کوئی اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں، لیکن وہ رفتہ اپنی چیزوں کو
آگے بڑھا کے دیکھیں یونیورسٹی کو اوپر لے کے گئے ہیں۔ جاتے جاتے ایک عرض کروں، میں نے بھی کہا، اور 2 دن پہلے ان کی موت سے ڈاکٹر محمد علی شاہ نے بھی کہا کہ کئی کنالوں پہ مشتمل ہے GCUF کی کوٹھی، آپ وہاں رہیں، آپ ڈیلی لاہور آتے جاتے ہیں۔ تو وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ میری مینجمنٹ کا معاملہ ہے، میرے گھر کا، میرے بچوں کا۔ بس اسی جد و جہد میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور مہان ہوتا ہے وہ شخص جو میوچلسٹک کو، سمبیوسس کو مد نظر رکھے، اور لیڈرشپ وہی ہوتی ہے جو درمیانی راستہ نکالے۔ کمال کر گئے، نام کے ساتھ ہی کمال ہو گئے۔ کمال یہ کہ اپنی یونیورسٹی کو پنجاب میں نمبر 1 کر کے دم دیا۔ اللہ ان کے دوستوں کو، ان کے عزیزوں کو، ان کی فیملی کو صبر جمیل دے۔ اور پروفیسر ڈاکٹر شاہد کمال کو، وہ ایک پروفیسر کے صاحبزادے بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ پروفیسر شاہد کمال کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت کرے۔ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ اس عظیم ہستی، پاکستان کے اس انمول اثاثے سے جو ہمارے اس دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے ایک دفعہ دعا ضرور کیجیے گا۔ رب رکھا۔ اور اللہ کے سپرد شاہد کمال شہریار۔ اے انسان دوست، آپ کو قبر میں آسانیاں ہوں۔ ایک کامیاب اور ہر دل عزیز لیڈرشپ آپ بڑے عرصے تک یاد رہیں گے۔ آپ GCUF کو مثال بنا کر فرض شناس